کوئی نماز نہ چھڈو. سب تو پہلے بروز قیامت نماز پوچھا جائے. سب تو پہلے خوب نماز پڑھو, خوب اپنا اور پڑھ کے تے ویکھو یار. اے تسی کہو ویکھو یہ سارے تے پڑھن دے نہیں پائی, ایسے ہی پڑھدے ہی نہیں ہے. انہاں دے کسی عالم دین کو نماز سکھی نہیں. جے ویکھ نہیں نماز کی کردی تے جا بابے فرید نو ویکھ جا کے. جے ویکھ نہیں کہ نماز کی کردی تے حضرت سلطان باہو نو دیکھ جا کے. اے تے جننے ساڈے نمازی نے سکھدے ہی نہیں ککا. تاں تے حضرت عمران لنگ گئیاں نمازاں پڑھدے ہیں بدلے ہی نہیں. اینے سال نماز پڑھ کے انہاں دے منہ تے داڑیاں کوئی نماز تے بے حیائی تے برے کماں تو روک دی. اینے سال ہوئے کیوں نہیں رکے؟ کیونکہ نماز آندی نہیں, سکھی نہیں نماز کی. وہ اقبال نے کہا نہیں تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات. یا امت آپ کو بتاؤں کہ جنہوں نے نماز پڑھی تو پھر ہوا کیا. یہ ہماری تاریخ میں بڑا خوبصورت نام ہے حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی. ساری زندگی حضرت نے نکاح نہ کیا, مجرد رہے. تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. اسی حضرت جی کھادا سو گئے پھر اٹھے تو پھر سو گئے تو اسی عاشق جی. تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, صبر ایوب کیا, گریہ یعقوب کیا, نکاح نہیں کیا. جوانی گزر گئی, بڑھاپا آیا. ایک دن بیٹھے کوئی حدیث مبارکہ کی کتاب پڑھ رہے تھے. اس میں پڑھا کیا نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک, اس کا مفہوم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر کو نہیں پہنچا, یا پہنچا بھی اور کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا اور مسلمان ہی مرا ہوا, تو کیا ہوگا اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دیں گے. جب یہ حدیث پاک پڑھی نہ تو دل میں خیال آیا او بھائی یہاں تو نہیں کیا تو جنت میں تو ہونا ہی ہونا پھر. تو جنت میں میری بیوی کون ہو؟ دعا کی اللہ کی حضور, یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہو. تو لکھا کہ پہلی رات نہیں دعا قبول ہوئی, دوسری رات پھر کی نہیں قبول ہوئی, تیسری رات پھر کی تو قبول ہو گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ کالے رنگ کی عورت حضرت بلال حبشی کے دیش کی رہنے والی, حبشہ کے دیش, اور وہ کیا کہتی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں. پتہ مل گیا. آنکھ کھلی حضرت کی, تہجد کا وقت تھا, نوافل پڑھے, نماز فجر بعد جماعت ادا کی اور سواری لے کے حضرت بصرہ گئے. انہوں نے بڑا استقبال کیا حضرت کا, نام ہی بہت بڑا تھا. بٹھایا, بٹھا کے پوچھا حضور یا جو بغیر دسیاں کیویں آ گئے؟ کہتے ہیں آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ تو یہاں کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا حضور وہ آپ اتنی دور سے چل کے میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے نہیں کو مل سکتا. نہیں حضور وہ تو دیوانی ہے, لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. اور قربان جاؤں حضرت سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے, سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے, جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی, نام جس نے محبت کا سزا رکھا ہے. لوگوں سے پتھر مارتے ہیں, کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام اس طرح کے کرتی ہے, کیا کرتی ہے؟ حضور جے کو روندا ہے تے ویکھ کے ہسن لگ پندی, جے کو ہسدا ہے تے ویکھ کے رون لگ پندی. لوگ اسے پتھر مارتے ہیں اور اجرت پر نہ پیسے لے کے دیہاڑی پر وہ ہماری بکریاں چراتی ہے. آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کے جنگل گئی ہے. آپ آرام فرمائیں, عصر کے بعد آ جائیں گے تو مل لیجیے گا. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی عصر کس نے دیکھی ہے, یہ بتاؤ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا نہ حضور جنگل نہ جائیو, بڑا خوفناک جنگل ہے. آپ نے فرمایا دسو کیڑے پاسے گئی؟ لوگوں نے بتایا. آپ فرماتے ہیں میں نکل گیا. آپ فرماتے جب جنگل میں گیا نا تو واقعی بڑا خوفناک جنگل, جنگلی جانوروں کی بھرمار ہے. حشرات الارض, پیر اٹھاؤ تو آگے کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے. آپ فرماتے میں نے کہا قربان جاؤں گئی اس عورت ذات کی مردانگی پہ کہ اتنے خوفناک جنگل میں وہ کس طرح بکریاں چرا رہی ہے, اور شیروں نے اس کی بکریوں کو کھایا نہیں ابھی تک, یا تو ڈھیر لگا. آپ فرماتے ہیں میں جو ہے نا جنگل میں گیا تو بڑا ہی جو ہے نا وہ بڑا ہی جو ہے نا وہ خوفناک جنگل ہے. تو
تو کہتے میں نے کہا بھائی قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی کہ جو اتنے خوفناک جنگل میں بکریاں چرا رہی ہیں اور ابھی تک کسی درندے نے اس کی بکریوں کو کھایا نہیں. عورت آتی ہے نا کیا کر لے, اتنے درندے ہیں اگر سارے مل کے حملہ کر دیں تو کس کس کو روکے گی. خیر آپ فرماتے ہیں جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی نا میں وہاں پہنچ گیا, لیکن آپ فرماتے ہیں جب وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کے میں دانگی رہ گیا. دو حیران کر دینے والے منظر تھے. پہلا کہ میمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں مصلی بچھا کے تو نوافل پڑھ رہی تھی. یہ بکریاں چرانا تو بہانا تھا نا. چل بولیا اتھے چلیے جتھے سارے عقل دین نے نہ کو ساڑی سداد چھانے نہ کو سانو من. یہ تو اللہ سی نظر ہے جی بہانا سی سیڑتے ہوتا تھا. لوگ سمجھن میمونہ سارا دن بکریاں چار دی, لیکن میمونہ بکریاں نہیں چار دی. ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہے تصور جانا کیے, دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب بنجو منارائی ہو. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجن دی پئی سوتے آن جگہ ہوئے. فرماتے ہیں ایک یہ حیران کر دینے والا منظر تھا. تو دوسرا کیا دیکھا, اب میمونہ تو چرا رہی ہیں, میمونہ تو پڑھ رہی ہیں نوافل, تو پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ آپ کو پتہ بکریاں بڑی شریر ہوتی ہیں, کوئی ادھر کو بھاگی دوسری ادھر کو بھاگی. آپ فرماتے ہیں میمونہ نوافل پڑھ رہی ہے اور شیر بکریاں چرا رہی ہیں. بکریاں چر رہی ہیں, شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. اگر کوئی بکری بھاگتی ہے جو اس کی فطرت میں شرارت کرنا, تو شیر اسے پکڑ کے واپس لے آتا ہے, لیکن کہتا کچھ نہیں. آپ فرماتے ہیں میں حیران و پریشان کھڑا ہوں, یہ ہو کیسے گیا؟ یہ فطرت کس طرح بدل گئی؟ لوگ تو کہتے ہیں فطرت بدلتی نہیں, یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں میں دنگ حیران پریشان کھڑا ہوں. مجھے نہیں پتا کب حضرت میمونہ ولید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں وہ عبداللہ وہ ملندہ وعدہ تے جنت سی تو اتھے ہی آ گئے. ہائے 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 تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. آج کی ہے ساڑھے کر ڈنگر پہلی کسی ایم این اے ایم پی دی یاری دلاوہ کی ہے ساڑھے دسو میں کی ہے ساڑھے ہے کوئی تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو. بدلو یار اپنے آپ اور بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے, تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اور دیکھو یہ بیگ سے سیانے کل تے پوچھ میں کی کرنا ہے, نہ ضائع کر اپنی زندگی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. اور بندے کیلا تیرے لیے, ہم نے تو نہیں کہا کیلا میں کھلا. کھانا پینا سونا اٹھنا یہ اللہ کی شان نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں سارا کچھ تیرے لیے, لیکن بندے تو میرے لیے, تو میرے لیے, تو میرے لیے. وہ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ اس سے پہلے تو ملاقات ہی کوئی نہیں, تو یہ حضرت میمونہ کو میرا نام کس طرح پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے میں نے میمونہ سے سوال کیا, میمونہ اس سے پہلے ہم ملے نہیں, ملاقات نہیں ہماری آپس میں کوئی, تو یہ میرا نام تجھے کس طرح پتہ چل گیا؟ آیا آیا. تو جواب کیا دیا؟ آپ کہتی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا, اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا. آیا 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 قربان جاؤں. اچھا آپ فرماتے ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ تھا کہ یہ فطرت کس طرح بدلی. کہتے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا, میمونہ اب یہ تو بتا یہ شیروں نے بکریوں سے کب سے یاری لگا لی؟ وہی تو غذا ہے اس کی. اگر شیر بکریوں سے یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ تو غذا ہے اس کی, یہ کیسے معاملہ ہو گیا؟ تو آگے سے حضرت میمونہ نے جواب کیا دیا, اے عبداللہ جدوں دی میں اپنے رب نہ صلح کر لئی ہے اس دن دی پھرنا شیراں نے میری بکریاں نہ بھی صلح کر لئی. صلح کر لئی, صلح کر ککھ بھی نہیں ہونا ہے. جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش ہٹیا اور چٹ لف کے ٹائم لگا لئی. ہاں نہیں جب پیش جانی ہے
نہیں جی پیش یاری لالو آج یاری لالو. وہ میرے دادا مرشد کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. وہ بھائی دیکھو نا سارے ذرا اپنی جان. وہ بھائی سگی بہن ہے وہ سگا بھائی ایک ماں کے رحم میں رہے ہیں, ایک ماں کے سینے سے غذا لی, رگوں میں ایک باپ کا خون دوڑ رہا ہے. وہ ایک بات ہمارے مزاج کے خلاف کرے ہم اس کو دھکا دے کے کہتے ہیں چل بھائی آج تو بعد نہ شکل دکھائیں. اور بھائی دیکھو نا سارے ذرا خود کو, کتنے سال گزر گئے ہم نے کو اللہ کی بات مانی, لیکن کھلا بھی رہا ہے, پلا بھی رہا ہے, دکھا بھی رہا ہے, سنا بھی رہا ہے, سلا بھی رہا ہے, جگا بھی رہا ہے. تو پھر کیا کہا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے, یہ وفا نہیں کی تھی تے اے حال ہے.